तौबा करो तो नसूह जैसी। पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके में नसूह नाम का एक आदमी था जो नज़ाकत, ज़ाहिरी शक्ल सूरत और जिसामत के लिहाज से औरतों से मुताबिकत रखता था। अपनी इसी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए नसूह ने औरतों के हमाम में मुलाजमत शुरू कर दी और वो वहाँ पर उस इलाके की औरतों को मसाज देने लगा। उसका मसाज औरतों में बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगा और उस इलाके की शहजादी भी मसाज की गर्ज से हमाम में आने लगी। अब जहां एक तरफ नसूह का मसाज मशहूर हो रहा था, वहीं पर नसूह लज्जत भी हासिल कर रहा था। नसूह के दिमाग ने कई दफ़ा मलामत की कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है, तो अपनी असलियत को छुपा कर लोगों को धोखा दे रहा है। कई बार उसने तौबा की, लेकिन हमेशा उसने तौबा तोड़ दी और उसने अपने इस काम को जारी रखा। एक दफ़ा क्या हुआ कि शहजादी अपनी कनीज़ाओं के साथ मसाज लेने के लिए नसूह के पास पहुंची। तो मसाज के बाद जब शहजादी वापस जाने लगी तो उसका बेशकीमत हार गुम हो गया। शहजादी का जब हार गुम हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने अपनी कनीज़ाओं से कहा कि इस हमाम को बंद कर दिया जाए और इसके अंदर जितने भी औरतें मौजूद हैं सबकी जामे तलाशी ली जाए, और अगर किसी को बरहना करना पड़े तो उसे बरहना करके उसकी तलाशी ली जाए। चुनाचे कनीज़ाओं ने शहजादी का हुक्म मानते हुए उसके हुक्म पर अमल शुरू कर दिया और एक एक करके हमाम में मौजूद औरतों की तलाशी शुरू कर दी। जब नसूह ने यह सारा किस्सा देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो डर गया, उस पर खौफ तारी हो गया कि जब उसकी बारी आएगी तो उसकी हकीकत शहजादी पर खुलेगी, और जब शहजादी बादशाह को जाकर बताएगी कि मैं इस तरह से लोगों को धोखा दे रहा था, औरतों को बेवकूफ बना रहा था, तो बादशाह उसका सर कलम कर देगा। नसूह ने क्या किया कि हमाम के किसी गोशे में जाकर छुप गया और अल्लाह ताला से अपने दिल में तौबा कर ली, और सच्ची और पक्की तौबा कर ली। उसने वादा किया कि अगर आज उसका पर्दा रह जाता है, उसकी हकीकत लोगों पर अयां नहीं होती, तो जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में बार बार इस्तग़फ़ार करता रहा और अपने रब से माफी का तलबगार होता रहा, और उसकी आंखों से डर, खौफ, नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहते रहे। सबकी तलाशी हुई तो एक कनीज ने कहा कि नसूह नहीं है, उसे ढूंढा जाए, वो कहीं छुप गया है, हो ना हो ये हार उसी के पास होगा। चुनाचे नसूह की तलाश शुरू कर दी गई, और जब नसूह का पता चल गया कि वो फलां जगह पर छुपा हुआ है, तो उस पर उसने अपने रब से एक दफा फिर तौबा की, और जैसे ही नसूह की तलाशी स्टार्ट होने लगी तो पीछे से आवाज आई कि नसूह को छोड़ दो, शहजादी का हार मिल चुका है। इस पर नसूह ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि आज उसके रब ने उसका पर्दा रख लिया, उसकी तौबा कबूल कर ली, और वहां पर नसूह ने यह मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो आइंदा ये काम नहीं करेगा, और वो हमाम से चला गया। कुछ रोज तक वो हमाम में मसाज देने के लिए नहीं गया। तो दोबारा शहजादी जब हमाम में गई तो उसने नसूह के बारे में पूछा, तो वहां पर काम करने वाली दीगर औरतों ने कहा कि नसूह नहीं आ रहा। शहजादी ने नसूह को पैगाम भिजवाया कि वो हमाम पर आए और शहजादी को मसाज दे, तो नसूह ने कहा कि उसके हाथ में दर्द है चोट लगने की वजह से, लिहाजा वो हमाम में नहीं आ सकता। शहजादी ने कई बार नसूह की तरफ पैगाम भेजा, लेकिन नसूह हर बार टाल मटोल से काम लेता था। बिलाखिर नसूह ने सोचा
کہ اب یہاں اس کے لیے رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ علاقہ، وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور جانے سے پہلے جتنا بھی مال اس نے اس دھوکہ دہی والے کام سے کمایا تھا اس نے غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا اور گوشہ نشین ہو گیا، کسی ویران جگہ پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ 2-4 دن گزرے تو نسوح نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کے پاس ایک بھینس ہے، چر رہی ہے، اور جس کا کوئی مالک نہیں ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو نسوح نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس بھینس کو اپنے پاس لے آئے، اس کے چارے کا خیال رکھے، جب تک اس کا مالک مل نہیں جاتا اسے اپنے پاس رکھے۔ تو نسوح نے اس بھینس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا دودھ دو کر کچھ پینے لگا اور کچھ بیچنے لگا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس رستے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس جنگل سے جس میں نسوح رہ رہا تھا، تو وہ رستہ بھٹک گئے اور وہ نسوح کی جھونپڑی کے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے نسوح سے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلاؤ۔ تو نسوح نے ان قافلے والوں کو اس بھینس کا دودھ پلایا اور ان کو ان کی خوب سے مہمان نوازی کی، اور جنگل سے نکلنے کا اور شہر کی طرف جانے کا آسان ترین راستہ بھی ان کو بتایا۔ اس پر وہ قافلے والے، وہ تاجر نسوح سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے نسوح کو بہت زیادہ مال تحفتاً دے دیا۔ نسوح نے اس مال سے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا، اس کنویں سے پانی نکلا۔ جب پانی کا انتظام ہوا تو آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور نسوح جو تھا وہ دن رات یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا یا پھر اس کی مخلوق کی خدمت کرتا تھا، خدمت خلق میں مصروف رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ نسوح کی اس ہمدردی کے چرچے، لوگوں سے محبت کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔ تو جب بادشاہ کے پاس لوگوں کی خدمت کے چرچے پہنچے کہ نسوح اس طرح سے دن رات لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر کرتا ہے، تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا کہ وہ نسوح سے ملاقات کرے۔ اس نے نسوح کی طرف پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر نسوح بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے 2-3 دفعہ پیغام بھجوایا، لیکن نسوح نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر بادشاہ سلامت سے ملنے سے انکار کیا۔ بالآخر بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود نسوح سے جا کر ملے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہمراہ کچھ اپنے وزراء اور مشیروں کو لیا اور وہ نسوح سے ملنے کی طرف چل پڑا۔ اب یہاں پر اگر بادشاہ نسوح سے مل لیتا تو وہ نسوح کو پہچان جاتا، اس کا پردہ عیاں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ بادشاہ کی جان قبض کر لی جائے۔ تو رستے میں ہی بادشاہ سلامت جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، نسوح سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب لوگوں میں تو نسوح پہلے ہی مشہور تھا، اس کی ہمدردی، اس کے اچھے کام جو وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور بادشاہ سلامت کی بھی موت ہو چکی تھی۔ تو لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ نسوح کو ہی بادشاہ بنا دیا جائے۔ پہلے تو نسوح ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، لیکن پھر اس نے بادشاہ کی کرسی سنبھال لی، اور وہ دن رات لوگوں کی خدمت میں جٹا رہا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا رہا۔ کچھ دن گزرے تو ایک شخص نسوح کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ اے نسوح، تیری خدمت کے بہت چرچے سنے ہیں، تیرے انصاف کے بہت زیادہ چرچے سنے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی جو مجھے نہیں ملی۔ اب اگر تو اتنا ہی انصاف پسند ہے تو مجھے میری وہ بھینس واپس کر۔ تو اس پر نسوح کو یاد آیا کہ وہ بھینس تو اسی کے پاس ہے۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر نسوح نے سارا واقعہ اس کو سنایا اور کہا کہ وہ تمہاری بھینس میں نے امانتاً اپنے پاس رکھ لی تھی، اور آج یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ تمہاری بھینس کی بدولت ہی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا
کہ میری جائیداد کا نصف اس شخص کو دے دیا جائے، کیونکہ اس شخص کی بھینس اگر مجھے نہ ملتی تو میں آج اس مقام پر نہ پہنچ پاتا۔ اس پر وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے نصوح، مجھے تیری جائیداد، مال اور دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تو اپنی توبہ پر کتنا قائم ہے، کیونکہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں، اور ہمیں بھیجا گیا تھا کہ نصوح کی توبہ کو چیک کیا جائے کہ وہ اپنی توبہ پر کتنا پختہ ہے۔ اس پر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ اب وہ شہزادی جو مساج لینے نصوح کے پاس آیا کرتی تھی، اس کی شادی بھی نصوح کے ساتھ ہوگی۔ دوستو، اس قصے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے اور پکی توبہ کرنی چاہیے، جیسی توبہ نصوح نے کی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اگر اس غلطی کا احساس ہمارے دل میں آ جائے تو کچھ عرصے کے لیے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہم پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہماری توبہ قائم نہیں رہتی۔ وہ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی نہ جانے دی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، معافی مانگیں اور اس سے توبہ کریں، اور آئندہ توبہ اس طرح کی کریں جیسی نصوح نے کی تھی کہ برائی آپ کو جتنا بھی اپنی طرف بلاتی رہے، آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں، اپنی اچھائی پر، اپنی نیکی پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔